یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، الفتیں بانٹنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے احساس کا مہینہ ہے۔ جب کوئی شخص بھوک اور پیاس کاٹتا ہے تو اس کو پھر محسوس ہوتا ہے، بالخصوص امراء، کہ بھوک کیا بلا ہوتی ہے، اور جو نان شبینہ کو ترستے ہیں اور جنہیں کھانا میسر نہیں آتا ان کی زندگیاں کتنی تلخ ہوتی ہیں۔ تو بھوک اور پیاس احساس پیدا کرتی ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے محروم ہیں۔ رمضان المبارک موسم ہے تقوی کے حصول کا، اس لیے مجھے اور آپ کو جائزہ لینا پڑے گا۔ ہم نے بھوک کاٹی ہے، پیاس گوارا کی ہے، رات تراویح بھی پڑھتے ہیں، تو کیا کوئی فرق پڑا، کوئی اتقاء کا نور نصیب ہوا؟ اگر نصیب ہوا ہے تو پھر مزید کوشش کیجیے، اور اگر وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں سوائے بھوک اور پیاس کاٹنے کے اور یہ ذہنی تاثر کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کوئی فرق نہیں، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے روزے بے روح اور بے نور کیوں ہیں۔ جس نے روزے میں غیبت بھی نہیں چھوڑی، جھوٹ بھی نہیں چھوڑا، لوگوں کو اذیت دینا بھی نہیں چھوڑا، تو پھر وہ بھوک کاٹ رہا ہے، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم حلال بھی چھوڑو گے اور یہ حرام بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جبکہ روزہ تو ایک مہینے کی ٹریننگ ہے، ایک مہینے کی ٹریننگ کے بعد ہمارے عیب جھڑ جانے چاہیے، ہمارے گناہ دھل جانے چاہیے، ہمارے اندر تقوی کے نور سے مالا مال ہو جانا چاہیے، لیکن ہم نے مشق کی نہیں، ہم کام چور رہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ جہاں کھڑے تھے وہیں رہے۔ ماہ سیام رمضان المبارک اپنی تمام توانائیوں، روحانی برکتوں اور رحمتوں کو دامن میں لیے جلوہ گر ہوا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ سیام رمضان المبارک ہے کیا تو وہ آرزو کرے کہ پورا سال ہی رمضان ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں جس فراوانی کے ساتھ اس مہینے میں برستی ہیں وہ کسی اور دوسرے مہینے کا مقسوم نہیں ہے۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ ماہ سیام میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کی لوٹ سے لگ جاتی ہے۔ ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرضوں کا ثواب نصیب ہوتا ہے، اور ایک نفل کی ادائیگی پر ایک فرض کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور یہ خاص عنایت اور رعایت صرف اسی ماہ مبارک میں ہوتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت معمول سے زیادہ کر کے نوافل کی ادائیگی سے اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ ماہ سیام رمضان المبارک کی آج بابرکت شب ہے، جس کے دامن میں اترتے ہوئے انوار، روشنیاں اور اجالے سمیٹنے کے لیے آج اہل ایمان نے صلاۃ التراویح ادا کی۔ ہم نے مناسب جانا کہ پوری دنیا کے طول و عرض پہ پھیلے ہوئے ہمارے محبت کرنے والے، سننے والے، دعائیں دینے والے اور الفت و پیار کا ربط اور تعلق رکھنے والے لوگوں کو مبارکباد دی جائے، اور رمضان المبارک کے اس مبارک لمحے میں کچھ ضروری باتیں ان سے کی جائیں۔ اس مقصد کے لیے آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے بارگاہ عزدی میں دعا گو ہوں کہ وہ آپ کو اس ماہ مبین کی، ماہ مبارک کی، ماہ رحمت کی پوری برکتیں نصیب فرمائے، آپ کی دعائیں قبول ہوں، عبادات مستجاب ہوں، اور جو تمنائیں، جو آرزویں لیے ہوئے آپ اپنے مالک کے حضور حاضر ہو رہے ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کو نصیب کر دی جائیں۔ رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کا
وہ مہینہ ہے جس میں اس امت پر روزے فرض ہوئے ہیں۔ پورا ایک مہینہ روزے فرض کیے گئے۔ سن 2 ہجری میں باقاعدہ فرضیت ہوئی۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں 9 رمضان فرضیت روزہ کے بعد آئے۔ 7 رمضان 29 کے تھے اور 2 مہینے 30 کے رہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ روزے 29 ہوں، ثواب تب بھی 30 کا ہی نصیب کیا جاتا ہے۔ یہ اس امت پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ مختلف صورتوں میں احکام کے فرق کے ساتھ روزے پچھلی امتوں میں بھی مشروع رہے ہیں۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان میں یہی ارشاد فرمایا گیا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو، تم متقی بن جاؤ، تمہیں پرہیزگاری میسر آئے۔ تو ہر امت پر کسی نہ کسی طرح سے روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن اس امت کو کامل مہینے کے روزے نصیب ہوئے۔ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ سویر سے لے کر شام تک سب کچھ ہونے کے باوصف بھوک اور پیاس میں وقت گزارنا اور میسر ہونے کے باوجود ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہ اترنے دینا، آخر اس میں کیا حکمت تھی؟ تو یہ بات اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ صرف کھانے پینے کو ترک کر دینا ہی نہیں ہے، بلکہ ان مقاصد جلیلہ کے حصول کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے جو مومن کی زندگی کا مقصود ہے۔ اور اگر کوئی شخص کھانا پینا تو ترک کر دیتا ہے لیکن ان امور سے نہیں رکتا جن امور سے روکنا ان روزوں کا مقصود تھا، تو اس کا روزہ نہیں کہلاتا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ جس نے جھوٹ اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، جھوٹے کام ترک نہیں کیے، اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کو منظور نہیں۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوک اور پیاس کاٹے۔ روزے میں تو ان امور سے بھی روک دیا گیا جو امور عام زندگی میں جائز تھے، جو مشروع تھے، مباح تھے، لیکن روزے میں ان جائز مباح امور سے بھی منع کر دیا گیا۔ طیب اور طاہر کھانے، خوبصورت مشروب، ان سے روک دیا گیا۔ آپ آب زمزم بھی نہیں پی سکتے جبکہ وہ متبرک پانی ہے۔ شہر مدینہ کی سرزمین میں اگی ہوئی کھجوریں جب پھل دیں اور ان کے رنگ اور ذائقے آپ کو اپنی جانب کھینچیں، لیکن آپ روزے سے ہیں تو شہر مدینہ میں بیٹھ کر شہر مدینہ کی پکی ہوئی کھجوریں بھی آپ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں۔ تو روزے میں آپ کو متبرک چیزیں کھانے سے بھی روک دیا گیا، متبرک مشروب پینے سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو مجھے بتائیے، جو رب آپ کو متبرک مشروب اور پاکیزہ کھانوں سے بھی ایک مخصوص وقت کے لیے روک رہا ہے، تو جن امور سے عام زندگی میں شریعت اسلامیہ نے ہمیں منع کیا، ہمارے رب نے ہمیں منع کیا، تو اگر روزے کے دوران ہم وہ امور بجا لائیں تو پھر روزے کی مقصدیت حاصل نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے فرمایا، جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ان امور سے بھی جب رک جائیں گے جن امور سے عام زندگی میں نہیں روکا گیا، تو وہ لازمی طور پہ ان امور سے رکنے کی کوشش کریں گے جن امور سے اسے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ
تقوی پیدا کرنے کے لیے، حزم و احتیاط پیدا کرنے کے لیے یہ اس کے اوپر روزے فرض ہوئے تھے۔ آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کاٹنے سے کیا تقوی کا حصول ممکن ہے، جو کہ مقصد ہے روزے کا۔ ارشاد فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، اتقاء کی دولت ملے، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ تو کیا بھوک اور پیاس کاٹنے سے اللہ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف حاصل ہوتا ہے؟ تو ایک تو بات وہی جو میں نے ابھی کہی کہ جب آپ ان امور سے بھی رک جائیں گے جن امور کو عام زندگی میں مباح رکھا گیا ہے، تو پھر آپ شعوری طور پہ ان چیزوں سے کیوں نہیں رکیں گے جو عام زندگی کے اندر بھی منع کیے گئے ہیں۔ تو جب یہ چیز انسان کا فہم، انسان کی عقل اور انسان کی خرد طے کرتی ہے، تو پھر لامحالہ طور پہ رکنے کی عادت اس کے اندر تقوی کی نشأت کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ نے عمومی طور پہ دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کا ماہ نور جب اختتام کو پہنچتا ہے اور عید کے دن ہمارے سامنے عید کے 2-4 دن بھی یہ مشق رہتی ہے، اچانک کوئی مشروب آیا اور پینے لگے تو رک گئے، وہ کہیں ہمارا روزہ تو نہیں، لیکن پھر خیال آتا نہیں ہم روزے تو نہیں ہیں، آج تو عید کا دن ہے، تو ہم پی لیتے ہیں۔ چونکہ پورا مہینہ دن بھر ہم مشروبات سے رکے رہے اور آج بھی دن کے اجالے میں ہمیں پانی دیا گیا تو ایک دم ہمیں جھجک پیدا ہوئی، لیکن پھر ہمیں یاد آیا کہ اب روزے بیت گئے ہیں اور میں روزے سے نہیں ہوں۔ تو جو چیز جائز اور مشروع تھی اس میں ایک وقت کے لیے اس چیز سے بھی ہم رکے تو ہماری طبیعت کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو گیا کہ ہم اس سے رکنے کا مزاج پیدا کر لیتے ہیں۔ تو اگر ہم ان امور سے رک جاتے ہیں جن کو شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہوا ہے، تو پھر دوبارہ جب اس کو کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمارا ہاتھ بھی رکے گا اور پھر ہم مستقل اپنے ہاتھ کو روک سکتے ہیں کہ ہاں میاں یہ روزے میں بھی چیزیں منع تھی اور روزے کے بعد بھی یہ چیزیں ہمارے اوپر منع ہیں۔ تو ایک ملکہ پیدا ہو جائے گا ان امور منہیات سے رکنے کا، ان سے باز رہنے کا۔ تو گویا یہی تقوی ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے اس سے ہم رک جائیں، جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو ہم بجا لائیں۔ کسی نے تقوی کی یہ تعریف کی اور کتنی خوبصورت تعریف کی کہ جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں پائے جاؤ، اور جہاں تمہارا رب تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں تم نہ پائے جاؤ، تو یہ تقوی ہے۔ تو اس لیے روزے کا مزاج ہمیں تقوی دیتا ہے۔ اور دوسری بات، بھوک اور پیاس کے مسلسل گوارا کرنے سے انسان کی خواہشات دبتی ہیں اور نفس امارہ کمزور ہوتا ہے۔ ہمارے 2 دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے بھٹکانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ شیطان ہمیں راہ حق سے بہکانے میں لگا رہتا ہے، لیکن شیطان جب خود شیطان بنا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا جس نے اس کو شیطان بنایا، بلکہ وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ اس نے سر اٹھا کے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مالک تو نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، افضل مفضول کو کیسے سجدہ کرے؟ تو میں تو سجدہ نہیں کرتا۔ باقاعدہ ایک دلیل لے کے نفس کھڑا ہو گیا، اس نے ایک حجت تراش لی اور کہا کہ نہیں، میں اس تیرے شاہکار کو سجدہ نہیں کروں گا، جبکہ حکم اس کا تھا جو اس شاہکار کو بنانے والا تھا، حکم اس کا تھا جس نے اس کے وجود کو پیدا کیا تھا، لیکن اس دلیل پر اس کے نفس کو تسکین پہنچی اور اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اور میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔
اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا تو اس نے اللہ کے حضور قسم کی کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، ان کے چاروں طرف سے ان پر حملہ آور ہوں گا اور ان کو راہ مستقیم سے ہٹا دوں گا۔ تو نفس وہ بڑا دشمن ہے جو شیطان کو شیطان بنانے والا ہے۔ اب ہمارے یہ دشمن مستقل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں جادہ حق سے، راہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ماہ صیام میں کیا ہوتا ہے؟ جس طرح کہ آپ نے ابھی حضور علیہ السلام کی مبارک حدیث کا مفہوم سنا کہ جب ماہ صیام آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے در بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے دو دشمن تھے، نفس اور شیطان، شیاطین جکڑ دیے گئے۔ اب ہمارا دشمن نفس موجود ہے۔ نیکی کا جو ماحول پیدا ہوا، آپ نے دیکھا کہ عام نمازوں کے اندر بھی جو لوگ شامل نہیں ہوتے تھے صلاۃ و تراویح میں کھڑے دکھائی دیے، اور ابھی نماز فجر کے اندر جو ہجوم عاشقاں آپ کو دکھائی دے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اس طرح پانچوں نمازوں میں نیکی کا ماحول پیدا ہو جانا، صدقہ و خیرات کا ماحول پیدا ہو جانا، طبیعتوں میں رفق اور نرمی کا آ جانا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ماہ صیام کی برکت سے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ ماحول جو خیر کا، بھلائی کا، رحمت کا، نیکی کا پیدا ہوتا ہے، یہ شیاطین کے بند جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی بہت برائیاں موجود ہیں۔ ماہ صیام کے اندر گراں فروشی ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، کم تولا جا رہا ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو اسی طرح ہو رہے ہیں۔ تو جب شیطان بند گیا تو یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ نفس موجود ہے۔ تو نیکی کا ماحول پیدا ہو جانا یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے ہے، اور گناہ کا پھر بھی مسلسل موجود رہنا یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے ہے۔ اب ماہ صیام کے اندر ہمارے لیے یہ سہولت ہو گئی کہ ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن باندھ دیا گیا، اور وہ ہے شیطان۔ اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے ہے، اور وہ ہے نفس۔ اگر نفس کا ہم مقابلہ کر لیں گے تو شیطان چھٹ کے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ وہ مؤثر ہوتا ہے نفس کے ساتھ مل کے۔ اندر کا بھیتی جب تک نہ ملا ہو تو باہر سے آ کر حملہ آور کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جب تک اندر کے غدار، اندر کے ملے ہوئے شخص قوموں کو برباد نہ کریں تو قومیں برباد نہیں ہوتی، قومیں اپنے پاؤں پہ کھڑی رہتی ہیں۔ ہم نے تاریخ عالم کا مطالعہ کیا ہے، یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ قوموں کی زندگی میں جو اندر کے ملے ہوئے غدار لوگ ہیں، انہوں نے تباہی اور بربادی اور نقصان اور تکلیفیں کھڑی کی، اور اگر وہ اندر سے موجود نہ ہو تو باہر کے دشمن اس قدر نقصان نہیں دے سکتے۔ تو یہ نفس اندر کا دشمن ہے، اندر بیٹھا ہوا چھپا ہوا دشمن ہے، اور شیطان باہر سے آ کے حملہ آور ہوتا ہے۔ ماہ صیام میں اللہ نے ہمارے لیے یہ آسانی پیدا کر دی کہ ایک دشمن باندھ دیا، اب دوسرا دشمن صرف نفس موجود ہے۔ اب اس کو جب ہم قابو کر لیں گے تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کر سکے گا، ورنہ وہ تو پیچ و تاب کھا رہا ہے کہ یہ جو تم مسجدوں میں جا رہے ہو، یہ ماحول نیکی کا پیدا ہوا ہے، اس کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ تو حضرت انسان کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اس نے اللہ کے حضور اس کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، ان کے دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے، چاروں سمتوں سے ان پر حملہ آور ہوں گا۔ بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ نے انسانوں کے لیے محافظ فرشتے مقرر نہ کیے ہوں تو شیاطین انسانوں کو مار ڈالیں۔ ابن آدم کا اتنا دشمن ہے، وہ کہتا ہے کہ جنت سے میں نکالا ہی آدم علیہ السلام کی وجہ سے گیا ہوں، اور اب میں اولاد آدم کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا، اور ان کو میں دوبارہ جنت میں نہیں جانے دوں گا، ایسے اسباب پیدا کروں گا کہ یہ جہنم کا ایندھن بنے، اور یہ دن رات کوشاں ہے۔ اور شیطان کے مکر و فریب اور اس کے دجل و تلبیسات کے رنگ بڑے ہیں، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ
ایک شب زندہ دار تہجد گزار جس کو سحری کی سسکیوں میں لطف ملتا ہو، شیطان اسے کہے کہ جناب تم سحری کے وقت نہ اٹھا کرو اور نوافل نہ ادا کیا کرو، اسے پتہ ہے کہ یہ عابد، یہ تہجد گزار میری بات نہیں مانے گا، تو وہ اسے کہتا بھی نہیں ہے، اسے کہتا ہے تم ضرور تہجد پڑھو لیکن صبح بتا دیا کرو کہ میں تہجد گزار ہوں، میں سحری کے وقت اٹھنے کا مزاج رکھتا ہوں، تو وہ اسے ریا میں مبتلا کرے گا۔ ایک شخص جس کی طبع میں فیاضی گندی ہے، سخاوت اس کے وجود میں شامل ہے، اس کی مٹی اور خمیر میں رکھی گئی ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ تو بخل کر، تو وہ کبھی بھی شیطان کے کہنے سے بخل پر آمادہ نہیں ہوگا، تو شیطان اس کو یہ زحمت دیتا بھی نہیں، اس کو فضول خرچی کی طرف آمادہ کرے گا۔ ایک شاعر جس کی طبع میں لطافت ہے، نرمی ہے، رفق ہے، وہ شاخ سے ٹوٹتے ہوئے پھول کو بھی گوارا نہیں کر سکتا، تو شیطان اس کو کہے کہ تم کسی انسان کو قتل کر دو، تو کیا ایک شاعر سے ممکن ہے کہ وہ کسی کی گردن کاٹ دے؟ وہ تو شاخ سے پھول جب توڑ نہ سکے، کیا کہا تھا کہ قتل کے حادثے سے کم نہیں شاخ سے گل کا جدا ہونا، تو اب کیسے ایک شاعر سے یہ ممکن ہے؟ تو شیطان اس کی اس طبع کو اچھی طرح جانتا ہے اور وہ کبھی اس کو اس پہ آمادہ نہیں کرتا، اس کو وہ شراب اور شباب کے پیچھے لگاتا ہے۔ ایک عالم دین جس کا اوڑھنا بچھونا ہی دین ہے اور منبر و محراب کی نوکری اس کی سعادت مندی ہے، اور جب وہ واضح و تلقین اور نصیحت کرتا ہے اس کی روح کو قرار اور باطن کو تسکین نصیب ہوتی ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ تو منبر و محراب کی نوکری چھوڑ دے، تو مجھے بتائیے ایک عالم دین منبر و محراب کی نوکری چھوڑ کے گنڈیریاں بیچے گا تو اس کی بات تو نہیں مان سکے گا، تو شیطان اس کو یہ کہتا بھی نہیں ہے، اس کو کہتا ہے تیرے جیسا خطیب بھی تو زمانے میں دوسرا نہیں ہے، بات کرنے کا جو ڈھب تجھے آتا ہے وہ کسی اور کے پاس تو نہیں ہے، جتنا علم تیرے پاس ہے، صغرے کبرے ملانے کا جو فن تو جانتا ہے، لفظوں کی کھال ادھیڑنے کا مزاج جو تیرے پاس ہے، علمی منہ شگافیاں اور دقائق کا جو علم تیرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس بھلا کب ہے؟ تو وہ اس کو تکبر میں مبتلا کر کے اس کی متاع زندگی کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے وار ہیں، اس کے حملے ہیں، اس کے جال ہیں جو پھیلا کر کے اس دام تزویر کے اندر لوگوں کو پھانس لیتا ہے۔ تو شیطان انسان کا دشمن ہے، دن رات انسان کو برباد کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنسا واذا غفل وسوسا، شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، جب یہ ذکر چھوڑتا ہے تو وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ تو شیاطین تو انسان کو مار ڈالنے پر آمادہ ہیں، اور وہ ایک لمحہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ نیکی اور خیر کی کسی راہ کا مسافر ہو۔ تو ماہ رمضان میں شیطان بندہ ہوا بھی ہو اور انسان نیکی کے ماحول پہ ہوں، نیکی کی راہوں پہ ہوں، سجدوں میں اللہ کے حضور آنسوؤں کا خراج دے رہے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی ہو، تو شیطان کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتا، وہ تو کہتا ہے بس میں چھٹ لوں، پھر عید کے دن ہی نپٹ لوں گا تم سے۔ اب اگر شیطان کے چھٹنے سے قبل ہم نے نفس کو کنٹرول میں کر لیا، قابو میں کر لیا، تو شیطان چھٹ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گا، ورنہ وہ نفس کے ساتھ مل کے اور زیادہ ہمیں بگاڑنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے یہ ہمارے لیے ایک اہم اور سنہری موقع ہے کہ ہم نفس پہ قابو پا لیں۔ اب وہ کیسے پایا جا سکتا ہے؟ روزہ نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، خود روزہ نفس کو، نفس امارہ کو قابو کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ نفس 3 چیزوں سے کمزور ہوتا ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نفس نتواں کشت اللہ باسے چیز بات و گوئم یاد گیرش اے عزیز، نفس نہیں مرتا، لیکن اگر 3 چیزیں ہوں تیرے پاس تو پھر نفس کو قابو کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اس کو کمزور کرنا کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو، خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ۔ یہ 3 چیزیں نفس کی کمزوری کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ اب روزہ ان 3 چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔
بھوک اور پیاس کے ذریعے سے نفس کمزور ہوتا ہے تو روزہ بھوک اور پیاس ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو دیر نہ کرے، فوری نکاح کر لے، اس لیے کہ یہ نظر اور پاکیزگی کا محافظ ہے۔ اور اگر کوئی نکاح کرنے کی فی الحال پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، اس لیے کہ روزے قاطع شہوات ہیں، تو بھوک خواہشات کو کمزور کرتی ہے۔ دوسری بات، تنہائی یہ مجلس کے شر سے بچانے کا ذریعہ ہے، چونکہ چند مجلسیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے خیر لاتی ہیں، زیادہ اختلاط لوگوں کا سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں دیتا۔ اس لیے العافیت فی العزلہ فرمایا گیا کہ عافیت تنہائی میں ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ سالک کے لیے سب سے بہتر جگہ اللہ کا پاکیزہ گھر مسجد ہے، یا پھر کامل شیخ کی صحبت ہے، یا پھر تنہائی۔ چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت یقیناً اچھائی کا رنگ دیتی ہے، اور مسجد کی حاضری، مسجد کے اندر وقت کا گزارنا یقیناً باطن کے سنوارنے کا سبب ہے، نہیں تو پھر تنہائی ہی بہتر ہے۔ اور بری مجلس سے، برے جلیس سے، برے ساتھی سے تنہائی ایک بہت بڑی دولت ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم عبادات کی وجہ سے بہت سارے معاملات سے کٹ جاتے ہیں اور ہمیں تنہائی میسر آتی۔ اور تیسری چیز فرمایا خاموشی کا خنجر۔ تو خاموشی میں جو فوائد رکھے گئے ہیں وہ کہیں اور نہیں رکھے گئے، اور عمومی طور پہ ہماری زندگی کے زیادہ تر گناہ ہماری زبان کی وجہ سے ہیں۔ غیبت زبان کی وجہ سے ہوتی ہے، جھوٹ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے، بہتان زبان کی وجہ سے ہے، سب و شتم زبان کی وجہ سے ہے۔ سب سے زیادہ گناہ انسان کی زندگی میں، نامہ اعمال میں، اس کی زبان کی وجہ سے درج ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا تھا جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان، یعنی تمہاری زبان اور تمہاری پارسائی کی جگہ، ان دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو رمضان المبارک کے اندر ہم روزے کی وجہ سے اور دینی مصروفیات کی وجہ سے اپنی زبان کو بھی کنٹرول کر پاتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم سے کوئی شخص الجھے، تم سے کوئی لڑے، کوئی بحث کرنا چاہے تو تم کہو انی صائمون، میں تو روزہ دار ہوں، تو یہ کہہ کے آپ اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ تین چیزیں ہیں جو نفس کو کمزور کرتی ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر ہمیں اس کے لیے عملی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر سال رمضان المبارک آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور ہم جہاں ہوں وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں یا دو قدم پیچھے سرک جاتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے زندگی بار بار نہیں ملتی، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ تو زندگی کے جس مرحلے پہ بھی ہیں، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، سن کہولت ہے، جہاں بھی کھڑے ہیں، آپ دیکھیں کہ گزرے ہوئے کل سے آنے والا کل بہتر نہیں ہے تو آپ ہلاکت کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے گزرنے والے دن سے آنے والا دن بہتر ہے تو یہ آپ کے لیے رحمت و راحت کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم رمضان المبارک سے کیا یہ مطلوبہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں، ابھی پورا مہینہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، ہم عزم کریں کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے، ہم بری مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھائیں گے، اپنے خیالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں گے، بھوک اور پیاس سے نفس امارہ کی خواہشات کم ہوں گی، اور شیطان کے بننے کی وجہ سے گناہ کے امکانات کم ہو جائیں گے، نیکی کے ماحول پیدا ہو جانے کی وجہ سے اچھائیوں کے راستے ملیں گے۔ تو ہم اس ماہ رمضان المبارک کو اس طرح سے گزاریں کہ ہم ایک نئی تازہ اور خوبصورت زندگی لے کے ماہ رمضان کے بعد جو ہے وہ
اپنے آپ کو خیر کی راہوں پہ محسوس کریں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا مہینہ رکھا ہے جس میں ہم عصر نو اپنی زندگی کو مرتب کرتے ہیں۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے یہ مہینہ، اور یہ ماہ مبارک ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک نظم پیدا کرتا ہے۔ اس میں ہم جو ہے وہ اللہ سے، اس کے رسول سے، کتاب اللہ کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور اگر ہم اس کے اندر پورا خلوص اور پوری للہیت کو شامل کر کے اپنے آپ کو سنوارنے کے پورے عزم کے ساتھ اللہ سے توفیقات مانگتے رہیں گے، تو پھر ہم اس سانچے سے ایک ستھرے، پاکیزہ اور خوبصورت انسان بن کے نکلیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ جو اللہ نے ہمیں نصیب کیا، اس مہینے کو اچھے طریقے سے ہم گزاریں۔ تقوی کا حصول جو اس مہینے کے روزوں کا مقصود ہے، وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور ماہ صیام کا ماحول تقویٰ دیتا ہے، ماہ صیام کا باطنی نور تقویٰ دیتا ہے، ماہ صیام کے انوار تقویٰ دیتے ہیں۔ روزہ تقوی کی نشأت کا ذریعہ ہے، تقویٰ پیدا کرتا ہے طبع کے اندر، اور ایک نئی خوبصورت زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو میں اپنے جملہ ناظرین سے، جملہ ناظرات سے، سامعین اور سامعات سے یہ کہوں گا کہ وہ اس مبارک مہینے کی برکتوں کو خوب لوٹیں، اور پوری طرح سے اس کے انوار کو اپنے اندر جذب کریں۔ جو روشنیاں اور جو فضاؤں کے اندر نور بکھرا ہوا ہے، اس کو اپنے اندر اتار لیں اور پوری طرح سے اپنے اندر اس کو جذب کر لیں۔ پورا مہینہ جب ایک پاکیزہ ماحول میں آپ رہیں گے، اور شرور سے، شر سے، بری مجلسوں سے، برے جلیس سے آپ بچنے کی کوشش کریں گے، تو ایک مہینہ طبع کے اندر ایک مؤثر تبدیلی لانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کرم نوازی کیا ہے کہ ہر عمل کا اجر 70 گنا بڑھا دیا ہے۔ تو گویا ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں تو 70 قدم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سفر تیز کر دیا جاتا ہے، اور ہم تیزی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک مہینہ گویا 70 مہینوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو 70 مہینے مسلسل بندہ ایک نیکی کے ماحول میں رہے، تو اس سانچے سے جب باہر نکلے تو پھر وہ کیسا نکھرا ہوا اور پاکیزہ انسان ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اس ایک مہینے کو پوری توجہ کے ساتھ صرف کرنا چاہیے، اور اس کے ایک لمحے کی قدردانی کرنی چاہیے۔ تو دیکھنا پھر یہ مہینہ کس طرح زندگی کے اندر ایک نئی خوبصورت تبدیلی پیدا کرتا ہے۔